بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 112 میں سپارہ نمبر 17 سے سورہ حج کی منتخب کردہ آیت 31 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا۔ کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، تفسیری اغراض کی تشریح و توضیح کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی به الریح فی مکان سحیق۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا ربط اور تعلق کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں اعمال حج کا ذکر فرمایا گیا ہے، اب ان آیات میں ان اعمال صالحہ کے اندر خلوص و للہیت پیدا و ظاہر کرنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ دوسرا تعلق ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بتوں اور بتوں کی باطنی گندگی سے بچنے کا ذکر کیا گیا ہے، اب ان آیات میں اس کے وبال اور مصیبت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ بتوں کی پرستش اور اللہ کا شریک بنانا گویا آسمان سے گرفتار اور ہلاک ہونے کے مشابہ اور مرادف ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، حنفاء للہ مسلمین عادلین، اسی طرح جھکے رہو اللہ کی طرف، تابع فرمان رہو، اس کے دین کے علاوہ ہر چیز سے اعراض کرتے رہو، غیر مشرکین بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بتا رہے ہیں کہ یہ ماقبل کی تاکید واقع ہو رہا ہے سارا جملہ، اور یہ دونوں یعنی حنفاء للہ اور غیر مشرکین، یہ اجتنبوا کی واو سے حال واقع ہو رہے ہیں، یعنی تم دور رہو بتوں سے اور جھوٹی باتوں سے، اور پھر آگے فرمایا کہ حنفاء للہ، بس اسی طریقے سے یعنی ان دونوں کی دوری اختیار کرتے ہوئے رب کے رستے میں جھکے رہو، اور شرک سے بھی دور رہنا، رب کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو پھر ایسا ہی ہے کہ وہ آسمان سے گر پڑا، سَقَطَ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پھر یا تو پرندے اسے پکڑ لیں یعنی جلدی سے اسے اچک لیں، تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا پھر ہوا اسے پھینک دے، فی مکان سحیق، دور دراز جگہ پر،
اور یہ مکان بعید کون سا ہے؟ فَهُوَ لَا يَرْجِي، جس سے اس کی خلاصی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی، یعنی ایسی جگہ پر ہوا پھینک دے جہاں سے اس کا واپسی آنا ہی محال ہو۔ تو جو بندہ اللہ کا شریک ٹھہرائے اس کی دو صورتیں ذکر کر دی کہ وہ یا تو اس طرح ہوگا کہ آسمان سے گرا اور پرندوں نے اسے اچک لیا، اس کی حالت یہ ہوگی کہ ہوا اسے دور کسی مکان میں جا کر پھینک دے، گرا دے، اور اس کی خلاصی کی بھی کوئی توقع نہ ہو۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے مسلمانوں کو ایک اور نصیحت کی جا رہی ہے۔ پہلے فرمایا گیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، پھر فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اب یہاں بیان فرما رہے ہیں حنفاء للہ کہ اے بندو، ہر دین باطل، ہر چاہت دنیا، ہر خواہش نفسانی سے علیحدہ ہو کر بس اپنے رب تعالیٰ کے ہو جاؤ، عبادت کو ریا، غرور اور فخر سے دور کر کے خالص کر لو، ہر گمراہی سے بچ کر حق تعالیٰ کی راہ مستقیم کی طرف میلان قلبی کے ساتھ گامزن ہو کر مومن بننا ہی حنفاء للہ ہونا ہے، اور اسی کے اوپر تم کاربند ہو جاؤ۔ اور آگے اگلا نسخہ دے دیا، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ غیر مشرکین بھی، رب کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے مشرکین نہ بن جانا، عبادت، ریاضت، آس، امید، شفا، دوا، حاجت، عادت میں کسی کو اللہ کا شریک نہ سمجھ لینا، کیونکہ جو بدبخت بدعقل کسی کو رب تعالیٰ کا شریک بناتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کی ایسی حالت و ہلاکت ہوتی ہے، وہ آسمان بلندی سے سخت سرسراہٹ کے ساتھ یا پھرپھراہٹ کے ساتھ وہ زمین پر گرے۔ سرسراہٹ کا معنی یہ ہے کہ گرنے والا چیختا ہوا گرے، سرسراہٹ کا معنی یہ ہے کہ گرنے والا تیزی سے گرے، اور پھرپھراہٹ کا معنی یہ ہے کہ طوفانی ہواؤں کی آواز کے ساتھ وہ زمین پر کلا بازیاں کھاتا ہوا آ کر گرے اور اسے کہیں پر بھی کوئی سہارا نہ ملے۔ خر کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں کہ اس میں 4 نوعیں ہیں، اور پھر گرتے ہوئے کوئی شکاری پرندہ اس کو اچک لے، راستے میں ہی جھپٹ لے، اس کو نوچ نوچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا لے اور یقینی ابدی فنا کے پیٹ میں بھر لے، یا پھر ابلیسی وسوسوں کی ہوا اس کو اڑا کر کسی خوف و ذلت کی پتھریلی اور گہری زمین اور دلدلی زمین کے اندر جا کر پھینک دے، جہاں سے اس کا واپسی آنا، اس کا لوٹنا وہ کبھی بھی ممکن نہ ہو۔ اس تشبیہی جملہ میں 7 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے فَكَأَنَّمَا خَرَّ کو ذکر کیا، پھر مِنَ السَّمَاء کو ذکر کیا، پھر فَتَخْطَفُهُ کو ذکر کیا، پھر الطَّيْرَ کا ذکر کیا، اور پھر تَهْوِي بِهِ، اور پھر ریح کو ذکر کیا، اور آخری جو ذکر کیا وہ مکان سحیق کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی جو شرک کرنے والا ہے گویا گرا پڑا ہو، اس کے گرنے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں۔ بہت زیادہ تیز پانی کو شرشراہٹ کی طرح وہ گر جائے، تھوڑے جاری پانی کی تھر تھراہٹ کی آواز سے ہلکی چلتی ہوا کی سرسراہٹ والی آواز کی طرح گرے، یا پھر تیز طوفانی ہوا کی آندھی جیسی پھڑپڑاہٹ کی آواز سے وہ گرے۔ خرہ میں یہ سب معنی پائے جاتے ہیں، اور خرہ فرما کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا بے یارو مددگار ہو کر گرے کہ ذلیل و خوار ہو جائے، کوئی بچانے چھڑانے یا اٹھانے والا نہ ہو۔ من السماء کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ اس سے مراد اس دین فطرت کی اوج بلندی ہے جو دین میں ہر انسان کو عالم ارواح سے ہی الست بربکم کے جواب قالوا بلا کے اقرار سے ملی تھی۔ اس لیے تو فرمایا کل مولود یولد علی فطرت، یہ تو بشارت نبوی عطا کی گئی تھی۔
تیسرے نمبر پہ فتخطفہ کو ذکر کیا، اس سے مراد ورگلانا، وسوسانا، پھنسانا، میٹھی زہریلی آوازوں سے دوست بنانا، غفلت کی نیند سلانا ہے۔ چوتھے نمبر پہ الطیر سے مراد برے ساتھی، بری خصلتیں، صحبت بد اور گمراہ کرنے والی کتابیں مراد لی گئی ہیں۔ اور پانچویں نمبر پہ تہوی بھی سے خفیہ وسوسے، نفسی وہمیات، تذبذب، تزلزل کے شکوک و شبہات اور بدعقیدگی، گمراہی کے نظریات لیے گئے ہیں۔ اور الریح سے مراد شیطان، نفس امارہ لیا گیا ہے۔ اور ساتویں نمبر پہ مکان صحیح سے مراد دنیا کی بے اطمینانی، بے سکونی، بے ثباتی، خوف و ڈر، موت کی ذلت، قبر کا عذاب، جہنم کی گہرائی مراد لی گئی ہے۔ اس تشبیہ سے مشرک دو قسم کے ہوئے۔ پہلی قسم افکار فاسدہ، تعصب لاحقہ، ایسے ضدی مشرکین کی توبہ کی تو کوئی امید ہوتی ہی نہیں اور ان کا حال تخطفہ الطیر ہو جاتا ہے۔ بری صحبتیں ان کی عقل و شعور، قوت فہم و فراست کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی خواہشات کو پورا کر لیتی ہیں۔ اور دوسری قسم وہ شرک نفسانی کے متحمل ہوتے ہیں، یعنی اندرونی خفیہ وسوسوں، شیطانی الجھنوں سے گمراہی کی گہرائی میں گرنے والے۔ البتہ ان کی توبہ کی امید ہوتی ہے کہ شاید یہ بچ جائے۔ پہلی قسم کا مشرک مذبذب، اس کے اعضائے ایمانی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر وہمیات، بری صحبتیں اور اس کی جو عقلی اور علمی اور عملی معاملات ہیں وہ الجھ جاتے ہیں۔ دوسری قسم کا مشرک دین باطل کی دلدل میں مسمم ہوتا ہے۔ ان آیہ کریمہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ حنفاء کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ اس میں دو قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہر باطل دین سے صرف اللہ کی رضا کے لیے علیحدہ ہو جانا، فقط اسلام کو ماننا، اور یہ خطاب تا قیامت ہر انسان سے ہے، اور شرک سے ظاہری شرک مراد ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہر عبادت خالص کو ریاکاری اور دکھلاوے سے پاک صاف کر لینا، اور خطاب تا قیامت مسلمانوں سے ہے، اور شرک سے مراد شرک خفی ہے۔ وَمَن یشرک کے من کے اندر دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ شرطیہ ہے، اس کا معنی یہ بنے گا اگر کوئی شخص، اور مراد صرف مرتدین ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ یہ من موصولہ ہے، اس کا معنی یہ بنے گا جو شخص بھی، اور مراد ہر کافر اور ہر مرتد ہے۔ فَكَأَنَّمَا کے اندر بھی دو اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا یہ تشبیہ مرکب ہے، ایک ہی کافر شخص کی تین حالتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ پہلی حالت اس کا گرنا، دوسری حالت اس کا نیست و نابود ہو جانا، درستی کی کوئی امید نہ ہونا، اور تیسری حالت اس کا کسی گہرے اندھیرے غار میں چلے جانا جس میں بچ جانے، درست ہو جانے کی کوئی امید نہ ہو۔ اور دوسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں، مسلمانوں کو انفرادی تشبیہ سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ایمان آسمان بلندی ہے، اگر کوئی مومن بن کر پھر مرتد ہو گیا، کسی بھی قسم کے کفر میں شریک ہو گیا، تو گویا وہ آسمان عزت سے گر گیا۔ اب کسی مرتد کی حالت تخطفہ کی فنا سے ہوگی، اور کسی کی حالت تہوی فی مکان صحیح کی ذلت آمیز ہلاکت ہوگی، اور یہی قول درست ہے۔ تخطفہ کی قراءت کے اندر کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں کہ یہ باب فاتحہ کا مضارع معروف ہے اور یہی مشہور قراءت ہے۔ تخطفہ کے حوالے سے دوسری قراءت ذکر کرتے ہیں کہ یہ بغیر فا تعقیبیہ کے ہے، اور تیسری قراءت اس میں ذکر کرتے ہیں کہ یہ باب تفاعل سے ماضی مطلق ہے، اور چوتھی قراءت ذکر کرتے ہیں کہ باب تفعیل سے فعل مضارع مؤنث کا صیغہ بنے گا۔ اس کے معنی کے اندر بھی دو قول ذکر کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا خطفن کا معنی اچک لینا اور پکڑ لینا ہوتا ہے، اور بعض نے کہا اس کا معنی چیر پھاڑ کر ٹکڑے کر کے کھا لینا ہے۔ لفظ او عاطفہ کے اندر دو قول ہیں، یہ تخجیری ہے، یعنی کافر مشرک کی حالت یا یہ والی ہوگی یا پھر یہ والی ہوگی، نہ دونوں حالتیں ختم ہو سکتی ہیں، نہ دونوں حالتوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔
اور اس میں دوسرا قول یہ کرتے ہیں یہ او جو ہے یہ تنویعی ہے اور مانعات القلوب ہے، مانعات الجمع نہیں ہے، یعنی تینوں حالتیں ختم نہیں، البتہ تینوں حالتیں ایک کافر میں جمع ہو سکتی ہیں، اس طرح کہ وہ پہلے گرے، پھر اس کو رستے میں پڑے پرندے اچک لیں، پھر اس سے چھوٹ جائے اور کسی گہرے مکان یا گہرے جگہ اور گڑھے میں جا کر گر جائے۔ الریح کی قراءت کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ الریح یہ جنسی واحد ہے، اور دوسرا ذکر کرتے ہیں کہ الریاح، یہ پہلی قراءت ریح والی جو ہے وہ زیادہ مشہور و معروف ہے۔ مکان صحیح کے اندر 3 اقوال کو ذکر کیا گیا ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد گہری جگہ ہے، یعنی لغوی معنی، اسی کو اکثریت نے ترجیح دی ہے، اور بعض نے کہا کہ اس کا معنی پتھریلی زمین ہے، اور بعض نے کہا اس کا معنی دلدلی زمین ہے۔ سارے ہی معانی درست ہیں۔